جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی میرے پاس. جی جی السلام علیکم. کیسے سر؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی, کیا نام ہے؟ سر عارفین حسین نام ہے. عارفین. عارفین کہاں سے کال کیا عارفین صاحب؟ کراچی سے سر. کراچی سے. شیعہ یا غیر شیعہ؟ شیعہ. اوکے حکم کریں. کافی ٹائم سے منتظر تھا میں, کافی مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں ابھی جا کے مراجع کا موقع ملا. یہ جو کہتا ہے مراجع کی وجہ سے مذہب بچی ہے, آپ اس سے آپ کو کوئی ایسا کوئی اثر ثبوت ملا ہے کہ مراجع کی وجہ سے مذہب بچا ہے؟ ارے سر میں آپ کے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ میں ایران میں رہ چکا ہوں کچھ ٹائم نا. تو میں نے جب میں ایران میں گیا تھا میں نے اس سے پہلے بھی سنا تھا, اور ایران میں جانے کے بعد تو اتنا پختہ ہر زبان سے سنا کہ اللہ یار یہ تو M-Sys کا ایجنٹ ہے. اتنا سنا کہ مجھے یقین آ گیا تھا. میں آپ کے مطلب یوٹیوب پہ آپ کی شکل بھی آتی تھی نا, میں سوچتا ہے یہ تو ایجنٹ ہے, اس کو ہٹاؤ ابھی. اس کے بعد پھر ایک کراچی مدرسہ ہے القائم کے نام سے, وہ بڑا دین کا کام کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر بہت احکامات بتانا اور درس چلتا ان کا. تو ایک بار ان کا قمر ثانی کا لیکچر تھا, تو میں نے ایک مولانا کو فارورڈ کیا, انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ یہ بھی M-Sys کے ایجنٹ ہے, ان کو بھی ڈالر آتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے سبھی, کیونکہ انہوں نے نا ایک مستحد کی تصویر لگائی تھی, وہ آغا شرازی کی, صادق شرازی. کیونکہ آج صادق شرازی ان کے عامر صاحب کے اگینسٹ ہیں, تو بس ان پہ ٹپا لگا دیا کہ وہ بھی وہ M-Sys کے ایجنٹ ہے, ان کو بھی ڈالر ملتے ہیں. تو میں نے ان کو میسج کرا کہ سر آپ کو ڈالر ملتے ہیں فیس بک پہ, تو بولنے بھائی اگر ڈالر سے ہی بولنا ہوتا تو ہم بھی ڈالر دیتے ہیں, وہ بھی بات کرنے دین کی بات کرنے, وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں ڈالر کا ٹپا لگایا باہر. بڑا عجیب. میں بھی کبھی وہاں پر تقلید کے خلاف کوئی بات کرتا, ذہن میں باتیں آتی ہوئی جو آپ پڑھتے کرتا تھا میں, تو وہی سننے کو ملتا تھا کہ بھائی یہ تو اس سے بات نہیں کیا کرو, اس کا خراب عقیدہ صحیح. تو بہرحال ایسا میرے کچھ سوالات ہیں, لیکن کچھ ایتھیسٹ بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے. اس میں کیا لکھا بھائی؟ اس میں سر یہ لکھا ہوا ہے کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے, اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. تو یہاں پر یہ سوال یہ کرتے ہیں ابھی حیض نہیں آیا تو ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. تو حیض نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نابالغ کی شادی, یعنی کہ وہ کام شادی والا, وہ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اسی آیت کے انڈر انہوں نے انجینئر کو بھی بولڈ کر دیا, کلین بولڈ کر دیا, اور دوسروں کو بھی کلین بولڈ کر کے بہت زیادہ وہ آؤٹ فیل کرتے ہیں کہ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں گی. تو اس میں اشکال کیا ہے اس آیت میں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں اشکال یہ ہے کہ پہلے سے بیان کیا ہے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی کہ بوڑھی ہو چکی ہیں, تو ان کی 3 مہینے کی عدت ہے. اس کے بعد جو لکھا ہے کہ جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو ان کی بھی 3 مہینے کی عدت ہے. تو یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ جن کو حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت ہے, یعنی کہ وہ نابالغ ہیں, اور نابالغ کی یہاں پر شادی کے بعد وہ سب کام یہاں پر جائز ہے. اس طرح دیکھیں یہ آیا اس طرح, میں آپ کو بتا دیتا ہوں آیا کا مطلب یہ اس طرح, ٹھیک ہے نا. میں صفحہ اس کا ڈھونڈوں, صفحہ کہاں ہے اس کا؟ 558. آیا یہ ہے سورہ طلاق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. وہ عورتیں جو یئسن من المحیض, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ان کا عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ حیض نہیں, وہ اس سن تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی حیض نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. عورتیں سب دیکھیں ان کا جو ایج ہے عورتوں کا اس طرح نہیں ہے کہ سب ایک ہی ایج میں پہنچ کر وہ جو ہے مینوپاز کو پہنچ جاتی ہے نا. کچھ عورتیں مینوپاز کے ایج کو پہنچ جاتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی منسٹریشن ہوتی ہے, پھر بھی ان کی حیض ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یعنی حد ایک ہے یا ایسا کی جو سن ہے, یا ایسا کی سن پر پہنچ کر ابھی ہمیں شک ہے بھائی کہ اس کو حیض ہو رہی ہے, خون آ رہا ہے اس کو اگر آپ طلاق دے دیں ایسے عورت کو, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم, اگر آپ شک کریں یہ لڑکی جو یہ عورت جو ہے ویسے تو اس کا عمر پہنچ گیا نا, کس حد تک پہنچ گیا؟ اس حد تک پہنچ گیا کہ بھئی یہ حد یاس تک پہنچ گیا, یا ایسا کی حد تک. لیکن ہمیں شک ہو رہا ہے بھئی کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کی حیض, کیونکہ اس کی خون آ رہی ہے وغیرہ, ہمیں شک ہے. اگر اس صورت میں کہ شک ہے کہ یہ ایسا بن چکی یا نہیں بن چکی ہے, تو اس کا کیا ہے, اس کی جو عدت ہے, اس کا طلاق اگر دے تو عدت 3 مہینے. اچھا اس کے بعد فعدت واللائی لم یحضن, اور جو عورتیں اب ان کی حیض نہیں ہوتی لیکن وہ یائسہ کی حد تک نہیں پہنچی, اس کی حیض نہیں ہوتی, مثلا ایک عورت 35 سال کے 40 سال کے یائسہ کی حد تک نہیں پہنچی ہے لیکن وہ اس کی حیض نہیں ہوتی, ہمیں شک ہو گیا بھائی اس کو طلاق دے رہے ہیں. یہ چھوٹی بچی کی بات نہیں ہو رہی ہے, چھوٹی بچی کی بات ہو رہی ہے, اس عورت کی بات ہو رہی ہے. ہاں وہ یا اس کی نیچرلی بھائی کچھ بیماری ہے, کوئی معنی ہے بھائی, کوئی کمزوری ہے, اس کی حیض نہیں ہوتی,
اور وہ عائشہ کی حد تک بھی نہیں پہنچی ہے نا، عائشہ کے، تو اس کا بھی جو ہے کیا ہے 3 مہینے ٹائم سے پہلے جس کا حیض رک گیا ہے۔ سر یہاں پر لکھا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، حیض کی شروعات نہیں لم یحزن وہ عورتیں جن کی حیض نہیں ہوتی کسی وجہ سے، نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بچی ہے اس لیے حیض نہیں ہوتی، وہ حیض نہیں ہو جاتی کیونکہ مثلا بیمار ہیں یا کمزوری ہے کسی وجہ سے، لیکن ان کا سن یا ایسا تک نہیں پہنچی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ صحیح۔ علامہ جوادی کا ترجمہ انہوں نے، اس کو چھوڑو، جوادیوں کو چھوڑو، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جوادی وغیرہ کو چھوڑ دیں۔ اچھا ہاں، جوادی وغیرہ ان کو شاید انہوں نے جو بھی لکھا مجھے سے کام نہیں ہے، میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ چھوٹی بچی کی بات نہیں ہو رہی، یہ عورتیں مثلا 30 سال عمر ہے، بہت سارے عورتیں ان کو حیض نہیں ہوتی باقاعدگی سے بھائی، یا کبھی ہوتی ہے جوانی میں ہوئی، بعد میں نہیں ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ یا عائشہ کی سن تک بھی نہیں پہنچی ہے، مینوپاز تک بھی نہیں پہنچی ہے، اس سے پہلے بیچارے حیض نہیں ہوتی۔ اب ہمیں شک ہو گیا بھائی، کوئی خون وغیرہ نکل جاتی ہے نا، اس کو طلاق دے، اس کا بھی عدت 3 مہینے۔ اوکے سر، یہ یعنی کہ اتنی واضح، اگر کوئی عربی جیسا آپ عربی جانتے ہیں تو آپ نے بتا دیا اس کا مطلب یہ غلط لکھا ہے، یہی اسی سوال کو ایتھیسٹ مطلب کر رہے تھے، تو انجینئر صاحب نے بولا کہ یہ پرابلمٹک آیات ہے، ایسے تعویل کریں گے، وہ یوں تعویل کریں گے، اس کو کیا آتا ہے بیچارہ، جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ سر یہ لوگ ناک کٹواتے ہیں ایتھیسٹ کے سامنے، جتنے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں نا سارے سنی ہیں، وہ پڑھ کے کبھی عائشہ کی 6 سال کی ایج کی وجہ سے، کبھی اس میں تو پاس گئے نا، عائشہ کے 6 سال میں انہوں نے جو اسلام کی بے عزتی کرا دی ہے جماعت عمر بخاری نے، کفار نصارا کے سامنے، ہر جگہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کی وجہ سے گالی پڑ رہی ہے، نستجیر باللہ، اللہ جانتا ہے، عائشہ کی وجہ سے، بخاری کی وجہ سے۔ سر اس کا جواب الزامی انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہندوؤں کو کہ بھائی اگر حضرت رسول اللہ نے 6 سال کی بچی شادی کی ہے تو کرشنا نے تو 4 سال کی بچی شادی کی تھی، تو اس کا الزامی جواب ایسے لاگے دیا انہوں نے، مطلب یا 6 تو وہاں 4 یا 3 یا 2 ایسے۔ نصارا کا کیا جواب دیں گے؟ کرسچنز کا کیا جواب دیں گے؟ ہندوؤں کا تو ہو گیا، ان کے نصارا کے مطلب تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ نصارا کا کیا؟ وہ حضرت مریم والا نہیں، ان کے پاس تو جواب نہیں ہے نا، ان کے پاس اگر وہ کرشنا والا جواب ہندوؤں کے مقابلے میں چلتا ہے نا، ایتھیسٹ اور کرسچنز کے مقابلے میں تو نہیں چلتا یہ جواب، نہیں چلتا۔ اچھا سر، ایک میرا اپنا باقی میرے پرسنل سوال ہے، ایک یہ ہے کہ خدا جو ہے، خدا کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا میں، کہ ادبار جو لفظ آپ نے بتایا تھا کہ ادبار لفظ آیا ہے تو صحابہ کے لیے کہ یہ دکھا کے نہ بھاگو، تو خدا جو کائنات کا خدا ہے، کائنات یعنی کہ زمین تو اتنی سی ہے، پورا کائنات کا خدا، وہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں یوز کر رہے ہیں، تو اس کا کیا دوبارہ سوال کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کائنات کا مالک ہے خدا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا، یعنی زمین تو چھوٹی سی ہے، پورا کائنات، تو وہ اپنے کلام میں ادبار جیسا لفظ یوز کر رہا ہے کہ بھائی جو گاف سے شروع ہوتا ہے اور ڈال پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی گھٹیا یعنی کہ لفظ ہے وہ، تو اتنا بڑا مالک میں کیسے یوز کر سکتا ہے؟ کیا اس میں خطا کیا ہے؟ وہ ایسا انسان تو کر سکتا اپنی یعنی کہ ٹسل نکالنے کے لیے، کوئی غصے میں وہ جو باغے ہیں نا، جو باغے ہیں انہوں نے اپنا پشت دشمن کی طرف کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اپنا پشت آپ دشمن کی طرف نہ کرو، اس کی طرف دشمن کی طرف پشت کرتا ہے وہ بڑا ہی بے عزت آدمی ہوتا ہے، اب اس کی تذلیل کرایا نا، ذلیل آدمی کو ذلیل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آپ ذلیل آدمی کے ساتھ جو کہنے والا احترام کریں نا، ذلیل کو ہم احترام کریں، وہ بھائی آپ بڑے اچھے آدمی، کہنے والے کا جو رتبہ ہے، جو ذلیل ہے وہ تو ذلیل ہے، لیکن جو کہنے والے کا رتبہ ہے وہ تو اپنے حساب سے کلام کرے گا۔ دیکھیں قرآن مجید عربی زبان میں بہت ہی شاکار ہے، قرآن مجید عربی زبان، جس کو عربی زبان آتی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے قرآن بہت ہی عربی زبان میں بہت ہی شاکار ہے، یعنی ایک اس طرح کا کلام کہیں نہیں ہے، تو یہ کسی شعر سے نہیں ملتا، یہ کسی ادیب کے کلام سے نہیں ملتا، تو اس طرح یہ کہنا کہ یہ اس طرح الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں جو ادب کو نہیں جانتے، یہ جو عرب زبان کے جو ادباء ایتھیسٹ گزرے ہیں انہوں نے کیسے ایسا اشکال نہیں کیا، یہ اشکال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کے سب الفاظ بجا ہیں، صحیح ہیں اور نہایت ہی پیارے ہیں، نہایت ہی دل نشین ہے اور نہایت ہی موزوں ہے، ٹھیک ہے نا، اور لفظ دبر جو ہے مشترک ہے دو چیزوں کے، پشت کے درمیان اور اس عضو کے درمیان، پیٹھ کے درمیان اور اس کے درمیان، اس طرح نہیں ہے کہ صریح قبیح لفظ ہے، سمجھ میں آئی نا، کہ صرف اس کے ایک ہی معنی بنتا ہے، ہاں وہ صرف ایک ہی معنی ہے، صرف ایک ہی معنی نہیں، دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایک فقہ میں ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے نا، وتی فی الدبر، کافی پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو دبر تو وہ بھی جیسے اردو زبان میں وہ گاف والی لفظ ہے نا جو اس میں قبح ہے، وہ عربی زبان میں دبر میں اس طرح کا قبح نہیں ہے، پھر وہ ادب میں لا میں لا وغیرہ میں سب وہ دبر کا استعمال ہوتا ہے، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے بھائی بہت ہی غلط لفظ استعمال کیا، اردو زبان میں اس لفظ کو ایسا کیا نا لوگوں نے اس لفظ کے ساتھ کہ وہ اس کو کوئی شریف آدمی بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے، یہ الفاظ عجیب ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے نا اس کے معنی ایک ہی ہے دونوں کے، ایک لفظ قبیح ہے، دوسرا لفظ قبیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں ایسے الفاظ بہت ہیں،
ایک لفظ قبی ہے، دوسرا لفظ قبی نہیں ہے. تو لفظ دبر جو ہے عربی زبان میں جب یوز ہوتا ہے اس میں قبح نہیں ہے، وہ معنی وہی ہے نہیں ہے. ہاں، لیکن آپ اس کو اب اخبار میں بھی پڑھیں نا، اخبارات میں بھی آئے گا آپ کو، آپ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں بھی الفاظ عام سے استعمال ہوں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے غیر مؤدبانہ لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن معنی ایک، یہ الفاظ عجیب و غریب ہے. بعض الفاظ میں قبح ہوتی ہے، وہ لوگوں نے اس کو ایسے غلط معنوں میں بار بار استعمال کیا نا کہ پھر اس سے لوگوں کو شرم آتی کہ اس طرح اس لفظ کو استعمال کریں. جی ہم اوکے میرے بھائی. جی جی نہیں سر ایک اور جیسے ہم اس دور میں ہیں ابھی، یعنی کہ ہم مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی مذہب پہ اٹھا لیں، کسی کے پاس اس کا پیشوا حاضر نہیں، یعنی کہ سب کا یا تو اسکرپچرز میں ہے یا ان کے عقائد میں ہے. وہ ایک ہے نا، وہ بہروں کا پیر ہے نا، اس کا نام پہلے اس کا پیر تھا برہان الدین، اب وہ مر گیا ہے، اس کا کوئی اور ہے، وہ بھی ان کا کوئی دین بنتا ہے اس کا بھی، وہ بہروں کا بھی ہے. وہ الگ بات ہے. خدا کی طرف سے تو کوئی وہ بھی دعویٰ نہیں کرتا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، ایسا تو نہیں دعویٰ. ان کا عقیدہ یہ عقیدہ ظاہر نہیں کرتے نا، یہ اپنا نہیں بتاتے. یہ آغا خان کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ ان کا نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ویب سائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی یوٹیوب کا ویڈیو ہے کہ اپنے عقائد بتائیں. چھپا لیتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے. آغا خان کوئی اللہ کی جانب سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کے پاس کوئی اسرائیلیوں کی کوئی کتاب ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے نا. بہرحال بولیں بتائیں. نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہٹا دو، شاذ ہے وہ، ایک دو عجیب سے ہے وہ، لیکن باقی بڑے بڑے جو مذاہب ہیں ان کے پاس اپنا کوئی بھی یعنی کہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی میسنجر ہے خدا. ابھی اسکرپچرز میں ہوگا کہ یہ تھا. مسلمان بھی بولیں گے، شیعہ بھی بولیں گے. شیعہ تو یہ بولیں گے کہ آئیں گے، ابھی ہیں، لیکن نظر کسی کے پاس نہیں ہے سامنے آنکھوں سے دیکھنے. تو ہم کیسے مطلب یقین کیسے زیادہ کر سکتے ہیں؟ مطلب مانتے تو ہیں ہم لوگ ائمہ اطہار کو، رسول اللہ کو، سب کو، یقین کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تو کسی کو بھی نہیں، پڑھا خدا کی ذات پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی آج بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں کروڑوں سال پرانی باتیں ساری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے آثار بہت زیادہ ہیں نا، کہ وہ پورا وجود کریٹر کے ہو سکتے ہیں آثار، کریٹر کے آثار ہو سکتے ہیں، لیکن خود وہ کریٹر ایک اللہ ہے، کی دلیل کیسے ہوگی کہ وہ اللہ ہے؟ تو وہ کریٹر آلمائٹی ہے نا، آل پاورفل ہے، آل نالجبل ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، آل پاورفل، آل کمپیشنیٹ ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ حی ہے، حیات ہے، یعنی جو چیزیں جو نالج رکھتا ہے، جو پاور رکھتا ہے، وہ یہ علم بغیر حیات کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. جب ان صفات کو آپ مان لیے، پھر صرف نام کا رہ جاتا ہے نا، کہ آپ اس کو اللہ کہیں گے یا اللہ نہیں کہیں گے. جب آپ صفات سب آپ نے مان لیے کہ وہ ایک ہے، وہ پاورفل ہے، آل مائٹی ہے، آل نالجبل ہے، آل وائز ہے، آل کمپیشنیٹ ہے، اور پھر وہ زندہ ہے، لیونگ ہے، اور وہ پھر وہ کسی چیز کی شبیہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فزیکل نہیں ہے، تو پھر وہ تو صرف نام بن جاتا ہے. نام، اور اس کا نام دیکھیں، پھر یہ بھی ثابت کریں گے ہم کہ اس نے ہم سے بات کی، اس نے کتاب بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانب سے، اور اس نے خود اپنے آپ کو اللہ، اس نے خود اپنے آپ کا نام اللہ بتایا، تو پھر ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ ہے نا. سر یہ جیسے ہم اللہ پہ آئیں گے، جیسے ہم نام پہ آئیں گے، ویسے ہمیں پھر کچھ کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں پہلے یہ تو ثابت کریں کہ وہ کریٹر واقعی وہی ہے جس کو ہم مانتے ہیں. وہ کیسے ثابت ہوگا؟ عقل سے. دیکھیں، اگر آپ اس کے نام کا اللہ نہ رکھے نا، تو جب آپ نے سارے صفات مان لیے، جب مان لیے نا کہ وہ ایسا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے کبھی ہم سے بات کرنے کی کوشش کی یا نہیں کیا، اس نے کبھی ہمارے لیے کوئی میسج بھیجا یا نہیں بھیجا، جو ہمیں خلق کیا اس کا ہماری زندگی کے متعلق اس کا پوزیشن کیا ہے. جب اس دنیا کا ایک کنگ ہے، اس دنیا کا ایک میکر ہے، اس دنیا کا ایک اونر ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس نے ہمیں دنیا میں یہ ہمیں جو بنایا ہے، ہمارے وجود میں ہر چیز میں اتنے ظرافت کے ساتھ، اتنے حکمت کے ساتھ بنایا، تو اس کا ہمارے سے پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعا اس نے بھیجے دنیا میں، اس نے ہمیں میسج بھیجا، انبیاء علیہ السلام اس کی جانب سے ہیں. اب نبوت کیوں حق ہے، اس کے دلائل اپنی جگہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعا اس کی جانب سے ہیں. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی جانب سے میسج آئے، اور اس میسج میں اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ثابت ہو جائے گا. اوکے نہیں سر، میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ثابت ہوگا بعد میں، لیکن اللہ کو کیسے مطلب یقین کیسے پیدا کرے کہ وہ اللہ ہی ہے؟ کیوں آپ بولے نام کچھ بھی رکھ لو، چلے نام میں کچھ بھی رکھ لوں، پھر اللہ کو نام بھی رکھوں گا، اللہ رکھوں گا تبھی اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھ آپ؟ تو جب آپ مان لیتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک، میں نے بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ آپ وہ یقین کیسے کریں گے کہ وہ ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. جی کیونکہ دلائل بہت زیادہ ہے، براہین بہت زیادہ ہے. دنیا کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بنانے والا. دیکھیں ایک بات، دنیا میں کتنے آئٹمز ہیں. بنانے والے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، بنانے والے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اللہ پہ اعتراض ہے، نام پہ اعتراض ہے، اسم پہ اعتراض ہے. ہاں اسم پہ اعتراض ہے. اس ذات پہ جو مسلمان مانتے ہیں، وہ مانتے تو سب ایک ذات کو ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن سب اپنی اپنی ذات کو مانتے ہیں. وہ ٹھیک ہے بھائی. دیکھ اللہ اللہ کرسچن بھی اللہ بولتے ہیں نا، جو عرب کرسچنز ہیں وہ اللہ کو اللہ بولتے ہیں. یہودی بھی جو عرب ہیں، یہودی بھی جو عربی زبان والے ہیں وہ اللہ کو اللہ بولتے ہیں نا. لفظ اللہ پہ اگر آپ کو اشکال ہے، آپ اگر اس کو مانتے ہیں تو لفظ اللہ صرف اسلام میں نہیں ہے. یہود بھی اللہ بولتے ہیں، اور نصارہ عربک جو بائبل ہے، عربک بائبل میں آپ دیکھیں لفظ اللہ الحمدللہ بولتے ہیں، ہماری طرح اللہ بولتے ہیں. اللہ خلق السماوات والارض، اس طرح آیات بہت ہیں عربک بائبل میں. تو یہ اس ذات کے کیا نام ہیں، کیا صفات ہیں، اس نے خود میسنجر بھیجے ہیں. اس کے میسنجرز نے ہمیں بتا دیا ہیں کہ اس کے صفات کیا ہیں، اس کے لائق کون سے لفظ ہم استعمال کریں جو اس کے لائق ہے. اس نے خود ہمیں سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے میسنجرز کے. میں نے سنا تھا کہ ابراہمک ریلیجن میں جو باقی جو ریلیجن ہے وہ کچھ اور نام سے پکارتے ہیں. یہوہ ایک میں نے سنا تھا یہودی یہوہ بھی بولتے ہیں، یہودی یہوہ بھی بولتے ہیں. جی یہودی بولتے ہیں. یہودی تو نام بھی نہیں لیتے نا، وہ کہتے ہیں اس کا وہ یہوہ نام ہے لیکن ہم اس نام کو ذکر نہیں کرتے، وہ ذکر بھی نہیں کرتے اس کا، بولتے بھی نہیں. ان کا کچھ عجیب سا عقیدہ یہودیوں کا. کرسچنز تو اللہ بولتے ہیں. ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں نا، اللہ بولتا ہے یہود. ہاں بالکل، یہود اور کرسچن کے بہت سارے فرقے ہیں، اور آپس میں ان کے اختلافات بہت زیادہ ہے ایک فرقہ کا دوسرے فرقے کے ساتھ. اور کرسچنز میں بھی ایسے فرقے ہیں جو اس کو یہوہ بولتے ہیں، یہوہ بولتے ہیں، یہوہ بولتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نام نہیں لیں گے، اس کا نام نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا. اور بعض کہتے ہیں نام لینے میں کوئی حرج، نام اس کا یہوہ ہے. لیکن عرب جو آپ کے کرسچنز جو مصر وغیرہ میں رہتے ہیں، عراق وغیرہ میں رہتے ہیں، کیلیڈینز ہے یا آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کیا نام ہے، قبطی جو ہے نا، قبطی جو مصر میں رہتے ہیں وہ سب کرسچن ہیں، وہ سب اللہ بولتے ہیں. وہ اچھا صحیح. سر آخری ایک سوال ہے میرا، وہ بہار میں روایت ہے مولا علی سے کہ زمین فرشتے کندھے پر ہے اور فرشتہ مچھلی کندھے پر ہے اور وہ اس کے کندھے پر ہے، بیل کے کندھے پر. اس کو ذرا تھوڑا تفصیل کر دیں گے، مطلب تو وہ جو روایت ہے نا کہ وہ مچھلی وغیرہ ہے، تو دیکھیں یہ دنیا کی جو خلقت ہے. اب دیکھیں ابھی میں اس کے کئی جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے اس کا کہ دیکھیں میرے بھائی، پرانے زمانے میں جو علم نجوم تھا، ایسٹرولوجی تھا، اس میں اکثر جو ستاروں کے جو جرمٹے ہیں، جو مختلف گیلیکسیز ہیں، کانسٹلیشنز ہیں، وہ حیوانات کے نام سے ہوتے تھے. مثلا الدب الاصغر جو عربی میں کہتے ہیں نا اسمال بیر اور بگ بیر ہے، تو یہ سرطان ہے. مثلا یہ جو آپ کے جو زوڈیاک سائنس، یہ سب حیوانات کے نام سے. جدی ہے، مثلا لیمب ہے، سرطان ہے، عقرب یعنی اسکورپین، یہ سب جانوروں کے نام سے. کیونکہ یہ ستاروں کی پہلی بات، سٹارز موو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے سٹارز بہت آہستہ زمین سے وہ موو کرتے ہیں تیزی سے، لیکن زمین سے وہ بہت ہی پتہ نہیں چلتا اتنا آسانی سے. تو یہ جو کانسٹلیشنز تھے پرانے زمانوں میں، 2000 سال پہلے، 3000 5000 سال پہلے، ان کی شکل بالکل حیوانوں جیسی تھی. اب جو ہمارے زمانے میں یہ کچھ موو کر گئے ہیں، کچھ ان میں مس پلیس ہو گئے ہیں، اپنی جگہ انہوں نے کھو دیے. تو اب ہم جس اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ جو پرانے زمانے میں جب لوگوں نے اس کے نام رکھے تھے نا، وہ نام اب اس شکل میں بہت سارے کانسٹلیشنز اس شکل میں نظر نہیں آتا. جو جد یہ ہے، یا میں تو زیادہ آسمان کی طرف میں نہیں دیکھتا، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جو نام رکھے ہیں ابھی بھی اسی طرح نظر آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اب جب یہ پتہ چلا کانسٹلیشنز کے نام حیوانات کے نام پہ ہوتے ہیں، اور سب کانسٹلیشنز جو ہے نا پرانے زمانے میں جو کانسٹلیشنز ہوتے ہیں، یہ سب تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ پرانے زمانے نہیں. کانسٹلیشنز ستاروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے، ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہاں، تو یہ ستاروں کا جو مجموعہ ہے کانسٹلیشنز، ان کے نام ہوتے تھے بھائی، یہ حیوانات کے نام پہ. ابھی زوڈیاک سائنس جو ہے یہ سب کانسٹلیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو زمین کس کانسٹلیشن کے اوپر ہے؟ وہ کانسٹلیشن مثلا گائے کی شکل کی ہے، ٹھیک ہے نا، گائے کی شکل ایک معنی یہ ہے. اور وہ گائے مچھلی والے کانسٹلیشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں یہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ سٹارز موو کر جاتے ہیں، سٹارز اپنی جگہ پہ نہیں رہتے. اور بہت سارے کانسٹلیشن ابھی شاید دریافت نہیں کی گئی ہیں، وہ ڈارک پلانٹس ہیں، بہت سارے پلانٹس ڈارک ہوتے ہیں، تو اگر اس کو آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں وہ نظر نہیں آتا. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں دنیا کے جو مخلوقات ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، یہ سب اس میں محدود نہیں ہے، کیونکہ فزکس خود بتا دیتا ہے کہ بلیک میٹر جو ہے، دنیا کا 95% میٹر جو ہے وہ بلیک میٹر ہے، جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اس کو سونگ بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ کا کوئی سینس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا جو میٹر ہے. بلکہ ایک بات تو کہتے ہیں 98% جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں نا، جو نظر آتا ہے، جو ٹچ کرتے ہیں، یہ صرف 2% میٹر ہے. باقی دنیا میں میٹر بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس ورلڈ میں جو ڈارک ہے، جو ہم سینس نہیں کرتے، جو خود جدید سائنس بتا رہی ہے، وہاں پہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی مخلوقات ہیں، کس کو پتا ہے؟ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم بالکل اندھے ہیں. ایک ورلڈ ہے جو ہمارے ورلڈ سے بہت بڑا ہے، ہماری دنیا سے بہت زیادہ وسیع ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بالکل ہم ایک اندھا، ہمارے آنکھیں اندھا ہیں، اس کو نہیں دیکھتے، اس کو سینس بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. پتہ ہے کیا ہے. اب وہاں پر
اس ورلڈ میں اس ڈائمینشن میں زمین اگر کسی ایسے مخلوق کے اوپر ہو جو اس کی شکل کاؤ جیسی ہے یا اس کی شکل مچھلی جیسی ہے، یہ بالکل پاسبل ہے، یہ بالکل پاسبل ہے دنیا میں. دیکھیں اب وہ گلیلیو نے جب کہا تھا نا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج زمین کے، اس کو چرچ والوں نے اتنا مارا تھا کہ بیچارے کو توبہ کرایا تھا نا، اس کو جان بچانے کے لیے اس نے توبہ کیا. تو اب اس زمانے میں لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی آدمی پاگل ہے، بیوقوف ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں جاہل آدمی کو نا جب دیکھا نہیں ہے. دیکھیں اب جب آپ بہت ساری باتیں ہیں، مثلا اگر آپ جو ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں ہماری لائف ہے نا، اگر کسی نے انٹرنیٹ وغیرہ نہیں دیکھا ہو، آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیں، کہہ دیں امریکہ میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ میں آپ جائیں وہاں پہ ٹی وی اسٹیشن سب جو ہیں، اب تو پاکستان میں بھی آ گئے نا بہت ساری چیزیں ہو کہ مثلا ایک کمپنی ہے ایپل، وہ پورے حکومت پاکستان سے اس کی جو ہے اس کے پاس کئی گنا زیادہ ہے. ایک کمپنی ایپل کا کمپنی ہے یا گوگل کی کمپنی ہے، وہ پاکستان کو کئی دفعہ خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ کہیں وہ آپ کو شاید مذاق اڑا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا جہل ہے لمیٹڈ، تو ہمارے لیے وہ عجیب سا لگتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ امپاسبل. جی مزید بولیں، کچھ سوال ہے؟ صحیح. سر بس آخری میں یہ بولنا چاہوں گا، میں جب ایران میں تھا تو ایک مولوی نے کہا تھا آپ کے بارے میں کہ یار اس انسان کو یا تو کوئی غرض ہے یا کوئی مرض ہے. اس کا آپ جواب کیا دیں گے جو آپ اگینسٹ بولتے ہیں ایران کے؟ ہمیں غرض بھی ہے، مرض بھی ہے. ہمارا غرض ہے کہ شیعہ سرفراز. ہمارا مقصد کیا ہے کہ مذہب شیعہ مذہب حق دنیا میں سرفراز ہوں، لوگ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو پہچان لیں، اور شیعہ مسلمان جو ہے مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں. اور ہمارے مرض ہمارا یہ ہے کہ مجنون ہے، ہم حسین علیہ السلام کے مجنون ہیں، ہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجنون اور عاشق ہیں. اور یہ جنون جو ہے، عشق جو ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اور جو لوگ دیکھتے ہیں نا، عاشق کو جو دیکھتا ہے اور مجنون کو جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، عاقل لوگ دیکھتے ہیں، اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن وہ عاشق کے دل کو ہوتا ہے، عاشق کے دل میں ہوتا ہے، مجنون کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو سوائے محبوب کے حسن کے کچھ نظر نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سلام. بہت شکریہ. تھینک یو سر. خدا حافظ میرے بھائی.